بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف اس بنیاد پر اس سے کھانا لینے سے انکار کر دیا گیا اور اس کے منہ پر تھوک دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ نچلی ذات کا تھا اور جو شخص کھانا لینے والا تھا وہ اونچی ذات کا تھا۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے لکھنؤ کے اندر۔ زومیٹو میں کام کرنے والا ایک دلت بھائی ہے، وہ خود اپنی زبانی کہتا ہے کہ جب وہ کسی کا پارسل دینے کے لیے گیا، اس کو جب آرڈر آیا، اس لیے کہ اس کی جاب ہے، اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جب اس سے آرڈر آتا ہے، جہاں کا بھی آرڈر ہو اس سے وہ پارسل پہنچانا ہوتا ہے۔ اب اس کو نہیں معلوم تھا کہ وہ شخص جہاں جا رہا ہے اس کے ساتھ میں یہ حادثات پیش ہونے والا ہے، یہ واقعہ پیش ہونے والا ہے۔ جیسے ہی وہاں پر جاتا ہے اس کے پاس، اور جب سامنے والوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص پارسل لے کر آیا ہے وہ دلت ہے، نچلی ذات کا ہے، تو اس نے اس کا وہ کھانا لینے سے انکار کر دیا اور اس کے منہ پر تھوک دیا۔ آپ یہ ٹویٹ دیکھیے، آپ کی اسکرین پر دیکھ رہا ہوگا اس وقت میں، یہ نیوز 24 نے یہ ٹویٹ کیا ہے، آپ اس کو پڑھ لیں پہلے پورا۔ اس کے بعد میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا جو اس کی خود اپنی زبانی ہے اس شخص کی، اس نے جو کچھ واقعہ اس کے ساتھ میں پیش آیا اس نے خود اپنی زبان سے کہا، جو ملت ٹائمز نے اس کا انٹرویو لیا ہے۔ اس سے پہلے تھوڑا مختصر یہ کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جس بھارت میں رہتے ہیں ہم، یہ ہمارا بھارت پوری دنیا کے اندر ڈائیورسٹی کے نام پر مشہور ہے۔ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، یہاں مختلف مذاہب کے لوگوں کو اپنے مذہب پر، اپنے ریلیجن پر عمل کرنے کی پوری آزادی دی ہے اس سمویدھان نے، یہاں کے کانسٹیٹیوشن نے پوری آزادی دی ہے۔ پوری آزادی کے ساتھ وہ اپنے مذہب پر، اپنے ریلیجن پر عمل کر سکتا ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچا بھی سکتا ہے، اسے کسی کا خطرہ نہیں، کسی کا ڈر نہیں ہے اسے۔ لیکن 21ویں صدی کے اندر بھی ایسے واقعات اور ایسے حادثات پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ملک پوری دنیا کے سامنے بدنام ہو جاتا ہے۔ پورے ملک کو دنیا کے سامنے اپنی گردن کو جھکانا پڑتا ہے، کہ جبکہ ہم پوری دنیا کے اندر اس بات کو لے کر مشہور ہے کہ یہاں پر رنگا رنگی زبانیں بولنے والے، مختلف مذاہب کے لوگ اور مختلف تہوار منانے والے لوگ، مختلف پروگرام کرنے والے لوگ یہاں اس دنیا کے اس ملک کے اندر رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مشہور ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس چیز کو پسند نہیں کرتے، جنہیں یہ چیز پسند نہیں ہے، جو اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو صرف ان کے نزدیک ابھی بھی ذات پات کا نظام باقی ہے، ابھی بھی کسی انسان ہونے کے ناطے، کسی انسان ہونے کی حیثیت سے اس کے ساتھ میں اس کے کمزوری کا اتنا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ میں یہ بھید بھاؤ کیا جاتا ہے۔ یہ اس ملک کے اندر ابھی بھی ہو رہا ہے۔ آپ اس شخص کی پہلے اس کی زبانی سنیے، وہ شخص کیا کہہ رہا ہے، کیا اس کے ساتھ میں پیش آیا ہے، تھوڑا سا آپ مختصر پہلے سن لیں۔ اور کیا ہوا کہ وہاں پہ ان کے بھائی نکل کر آئے اجے سنگھ کے، تو انہوں نے میرے منہ پہ تھوک دیا اور اجے سنگھ سے میری بات ہی چل رہی تھی، انہوں نے ہم کو ایڈریس بتایا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے تھوکا، دوبارہ تھوکا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اجے سنگھ آئے۔ اجے سنگھ آنے کے بعد انہوں نے میرا نام پوچھا، میں نے نام اپنا بتایا، ونیت کمار راوت۔ کہیں پاسی دلت کے ہاتھوں کا میں کھانا کھاؤں گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے اپنا پاسی قلعہ لگتا ہی ہمارا، پاسی قلعہ ایڈریس بتایا۔ یہ شخص کہہ رہا ہے، اس شخص نے اپنی کہانی بتایا ہے، کیسے وہاں پر گیا ہے اور کیا اس کے ساتھ میں پیش آیا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ کیا دھرم یہ سکھاتا ہے انسان کو کہ کسی کے ساتھ میں انسان ہونے کی حیثیت سے اس کے ساتھ میں وہ ایسا بھید بھاؤ، اس طریقے کا سلوک کرے، اس طریقے سے اس کو ذلیل کرے کہ وہ ایک کمزور خاندان میں پیدا ہوا ہے۔ وہ اس کی کیا غلطی ہے کہ کسی کی اگر ایک شخص ایک غریب انسان ہے، کسی کمزور گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو اس کی غلطی نہیں ہے، اسے اس کے ایشور نے، بھگوان نے، اللہ نے، گاڈ نے جہاں چاہا وہاں پیدا کیا، اسے اس کی مرضی سے وہ پیدا نہیں ہوا۔ تو کسی کے ساتھ میں اس رنگ کے بنیاد پر، نسل کے بنیاد پر، ذات پات کے بنیاد پر یہ بھید بھاؤ کرنا، یہ اس ملک کے اندر اب یہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ ایک کمیونٹی کو لے کر اس کو ذلیل کرنا، اس کو نیچا دکھانا اور اس پہ الزام لگانا اور اس کو پریشان کرنا پوری طریقے سے، تاکہ وہ جینے کے لائق نہ رہے، اور یہ بولنا کہ آپ لوگ صرف اور صرف غلامی کے لیے پیدا کیے گئے، آپ ہمارے غلام ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ کوئی بھی مذہب، یہ کسی یہ دھرم کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ اگر میں آپ کو اسلام کی بات کروں، اگر تھوڑی سی مختصر الفاظ کے اندر، تو اسلام کے اندر صاف طریقے سے دکھایا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پروفٹ ہیں، انہوں نے خود اپنی زبان سے کہا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر فخر نہیں ہونا چاہیے، اسے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ ہی کسی گورے کو کالے پر، نہ ہی کالے کو گورے پر، نہ ہی کسی اجمی کو عربی پر، نہ ہی کسی عربی کو اجمی پر، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہے، سب کے ساتھ میں ایک جیسا سلوک کیا جائے گا انسان ہونے کی حیثیت سے۔ اگر ایشور کے نزدیک کوئی اگر اونچے مقام رکھتا ہے، اگر بہت بڑے مقام پر اگر کوئی فائز ہے، اگر اونچا اسٹیٹس رکھتا ہے اگر ایشور کے نزدیک، تو وہ صرف اور صرف تقوی کی وجہ سے۔ تقوی کہتے ہیں کہ نیک کام کرنا، ہر اس چیز سے رک جانا جو برائی ہے، جس سے ایشور نے، جس سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کے لیے کہا کہ یہ کام برا ہے، اس کو مت کرو، اور جو اللہ نے، ایشور نے جس کام سے روکا ہے اس سے رک جانا، اس کو تقوی کہا جاتا ہے آسان الفاظ کے اندر۔
تو اس کی بنیاد پر جو جتنا ڈرنے والا ہوگا اپنے ایشور سے, جو جتنا نیک ہوگا, جتنا پاک ہوگا, اس کا اتنا زیادہ مقام ہوگا. ورنہ انسان ہونے کی حیثیت سے چاہے وہ گورا ہو, کالا ہو, کوئی اس کی ویلو نہیں ہے, کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. چاہے کتنا ہی کالا ہو, چاہے کتنا ہی گورا ہو, یہ ایشور کے نزدیک نہیں ہے. تو پھر یہ انسانوں کے نزدیک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کتنا کالا ہے, کتنا گورا ہے, کس ذات کا ہے, کس نسل کا ہے. یہ ذات پات ختم ہونا چاہیے. ہر انسان کو اپنے مذہب پر, اپنے ریلیجن پر عمل کرنے کی آزادی ہے. کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کے منہ پر تھوک دے اس بنیاد پر کہ وہ نچلی ذات کا ہے. یہ ذات پات کا نظام ختم ہونا چاہیے اس ہندوستان کے, اس ہندوستان سے. اور اگر میں آپ کو اسلام کی بات کروں گا تو اسلام کے اندر پہلے ہی دن سے اس بات کو ختم کر دیا گیا ہے کہ کوئی ذات پات اس کے اندر نہیں ہے. اسی لیے آپ اگر دیکھیں گے نماز کے اندر, نماز پڑھتے ہوئے, تو کبھی بھی آپ کسی مسجد کے اندر یہ نہیں دیکھیں گے کوئی اگر فقیر بھی آ جائے اگر اور سامنے بادشاہ بھی کھڑا ہو تو اس بادشاہ کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ فقیر کو اپنے سے سائیڈ میں کر دے, یا کسی اونچے طبقے کے شخص کو یا کسی مالدار شخص کو اپنے سامنے لا کر کھڑا کرے اور پھر دونوں مل کے وہ نماز میں اس کے ساتھ میں کھڑا رہے. آپ مسجد میں جا کر دیکھ لیں, آپ کو کہیں بھی ایسا نہیں ملے گا. جبکہ جو شخص جہاں پر آ کے جس کے ساتھ میں مل جائے وہ ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ اسلام کے اندر کوئی ذات پات کا نظام موجود نہیں ہے. سب انسان برابر ہے, امیر ہو چاہے غریب ہو, شاہ ہو, گدھا ہو, فقیر ہو, چاہے کتنا ہی مالدار ہو, کتنا ہی غریب ہو, اس کی کوئی ویلو نہیں ہے. وہ انسان ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہے. سب لوگ ایک ہی صف میں کھڑے رہیں گے. اس لیے آپ اگر اسلام کو جاننا چاہے, اسلام کو دیکھنا چاہے, تو آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے. آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات کو آپ کو جاننا چاہیے کہ آخری پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا دے کر گئے. ان کے تعلیمات میں, ان کے ٹیچنگز میں کیا چیزیں ہیں جو دنیا, جس سے پوری دنیا جو جن کی طرف دیکھنا چاہتی, جو پوری دنیا اس کی طرف پلٹ رہی ہے, اس کو پڑھنا چاہ رہی ہے. آخر ہر شخص کو اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اسلام کو آ کر چیک کرے, اسلام کو سمجھے, اسلام کو پڑھے, تب جا کے اسے دیکھے گا کہ اسلام کے اندر ایسا کوئی بھید بھاؤ موجود نہیں, کوئی ذات پات کا نظام نہیں ہے.